اس نے کہا، اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی، اور پھر 2 بجے وہ پٹھان آ جائے گا تو پھر میں اسے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنا کے کمرے میں لے آئیں، اور وہ آ کر مجھ سے کہنے لگی، یوسف کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں آج اکیلے میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس وہ اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے، اور پھر یہ کہہ رہا تھا اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ میری امی مجھ سے کہنے لگیں، یوسف مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں امی، بتائیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میری امی نے کہا کہ ضرورت تو بہت کچھ ہے لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دیکھا میری بہن غور سے امی کو دیکھ رہی ہے، عجیب سی نگاہوں سے۔ پھر امی نے بات بدلنے کی کوشش کی، کھانا رکھا اور دوسرے کمرے میں چلی گئیں، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کے اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھایا، میری بہن بھی باہر چلی گئی، کسی کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں کھانا کھا کے باہر آیا تو امی میرے کمرے میں ہی تھی، پتہ نہیں اندر کیا کر رہی تھی۔ میں نے جب کمرے میں آ کے دیکھا تو میری امی رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری امی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں یوسف، چھوڑ دو تم اس بات کو، تم ابھی تک دکان پہ نہیں گئے؟ میں نے کہا امی دفع کرو دکان کو، آپ یہ بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ میری امی کو آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پہلے تو میری امی مجھے نہیں بتا رہی تھیں، لیکن بعد میں امی نے مجھے کھل کر بتا دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، تمہارے ابو کے کرتوت تمہیں پتا ہے کہ آج کل وہ کن چکروں میں ہیں؟ میں نے کہا نہیں امی، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا، میں سارا دن تو دکان پہ ہوتا ہوں، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ امی نے کہا وہ رجو ہے نا، بیوہ خاتون رجو، اصل میں ہمارے ہی محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی جس کا شوہر پہلے انتقال کر چکا تھا، اس کے بچے نہیں تھے، وہ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی، اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ غلط کام بھی کرتی تھی۔ باقی غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، لیکن ہم نے تو خالی سنا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں امی، کیا ہوا رجو کو؟ میری امی پھر رونے لگی۔ پھر میں نے امی کے آنسو صاف کیے، اپنی امی کو گلے سے لگایا۔ جب میں نے اپنی امی کو گلے سے لگایا، اس کے سیب مجھے لگے تھے تو میرے اندر عجیب سی بے چینی ابھرنے لگی۔ پھر میں نے فوراً ہٹا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا یہ کون سی بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت تو نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی امی کو ہٹا دیا۔ پھر میری امی مجھے بتانے لگیں، یوسف تمہارے ابو اور رجو آپس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی ضروری کام چل رہے ہیں۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ امی نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، مجھے ایک محلے کی عورت نے بتایا ہے، تمہارا شوہر آج کل اس گھر کے بہت چکر لگا رہا ہے، اور پرسوں رجو آئی بھی تھی ہمارے گھر تمہارے ابو کا پوچھنے، اور پھر میں نے یہ بات تمہارے ابو سے پوچھی کہ رجو کیوں آئی تھی تمہارا پوچھنے۔ وہ الٹا غصہ کرنے لگا، کہنے لگا تم گھر میں رہو، باہر کے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو۔ پھر میں نے اسے غصے سے کہا کہ تم رجو سے شادی کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کر بھی لوں گا تو تم سے پوچھوں گا تھوڑی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تمہارے ابو اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر تم لوگ مجھے مت بولنا جو میں کروں گی۔ اب میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں امی کیا کرنے والی ہیں۔ پھر میں نے کہا امی خدا کے واسطے اب کچھ ایسا غلط قدم نہ اٹھائیے گا۔ میں سمجھ رہا تھا شاید امی خودکشی کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی جسے جان کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگیں، تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے وہی خالی خوبصورت ہے، خالی اسی کے پیچھے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ سارا محلہ مجھ پہ مرتا ہے۔ مجھے تو اتنی اچھی اچھی آفریں آتی ہیں، میں تو جان بوجھ کے ٹھکرا دیتی ہوں کہ خیر اب بچے ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں کرنا، لیکن ہاں اگر تمہارے باپ نے بھی ایسا کیا تو پھر میں بھی اسی گھر میں جس سے دل چاہے گا اس کو بلاؤں گی اور ملوں گی۔ میں نے کہا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگیں، یوسف تمہارا باپ کیوں نہیں خدا کا خوف کرتا، اس کو سمجھا دو، اگر اس بار مجھے پتہ لگا کہ وہ ابھی تک اسی کاموں میں لگا ہوا ہے تو پھر تم لوگ مجھے مت کہنا۔ اور ویسے بھی وہ چودھری صاحب ہے نا، انہوں نے مجھے کافی دفعہ آفر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ ہمارے گاؤں کا ایک چودھری بھی تھا جو ہمارے گاؤں کے فیصلے بھی کرتا تھا۔ امی شاید اسی چودھری کی بات کر رہی تھی۔ وہ چودھری تھا ہی ایسا کہ اس کے بارے میں بھی بڑی ہی باتیں میں نے سنی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ جس کی بیوی بھی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔
پتہ نہیں کب میری ماں کو اس نے بھی آفر کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا امی یہ کام نہیں کر سکتی، چودھری کو چھوڑے، آپ کو پتہ ہے نا چودھری کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگیں سب مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا امی اگر آپ زیادہ مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو مجھے ایک بار ضرور بتانا۔ میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اصل میں اپنی امی سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ تعلق بنا لو، کیونکہ میری ماں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور پھر یہ موقع اچھا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف کیا پلان ہے تمہارے پاس، بتاؤ، اگر مجھے اچھا لگا تو میں آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ میں ابھی اپنی امی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ موقع اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا امی ابھی نہیں، جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں اور آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تب آپ مجھے ایک دفعہ لازمی بتانا۔ پھر میری امی نے کہا اچھا آنے دو تمہارے ابو کو، آج میں اس سے فائنل بات کر لوں گی، یا تو وہ رجو کے ساتھ رہے گا یا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اور پھر میں اٹھ کے باہر آنے ہی لگا تھا کہ امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر کہا جی امی کیا ہوا؟ اس نے کہا یوسف یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی بتائیں۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم عالیہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں امی، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ امی نے کہا اس کے اور تمہارے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، اور آپ کو یہ کس نے کہا؟ میری امی نے کہا عالیہ آئی تھی آج میرے گھر پہ اور یہی کہہ کے گئی ہے کہ آپ میرے گھر پہ رشتہ بھجوائیں، یوسف اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب میں بری طرح سے پھنس گیا تھا کہ اگر امی کے سامنے مان جاتا کہ ہاں میں اسے پسند کرتا ہوں تو وہ رشتہ لی جاتی ہیں، اور عالیہ والے تو ویسے ہی مرے تھے میری شادی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں امی میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ میں کرتا اس سے محبت تھا، لیکن ابھی وہ یہ وقت نہیں تھا میں اس سے شادی کروں۔ میں نے بھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا تھا، اس کی میں بھی پلاننگ کر رہا تھا۔ میری ماں، بہنیں اور بہت ساری لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارنا تھا اور ان سے سکون حاصل کرنا تھا، اس لیے فی الحال عالیہ سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری امی نے کہا اگر کوئی چکر چل رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی عالیہ کی امی اور ابو سے جا کے بات کر لیتی ہوں تمہاری شادی کی، اور ہو بھی جائے گی۔ ویسے وہ اچھی لڑکی ہے، سارے گھر کا کام جانتی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہوگی لیکن میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور دوبارہ وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں منع کر دینا ہے۔ پھر میں باہر آیا تو میری بہن صحن میں ہی کچھ کام کر رہی تھی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی، کہنے لگی بھائی آپ ابھی تک یہیں ہیں اور امی کہاں ہے؟ میں نے کہا امی میرے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی وہ تو مجھے پتا ہے کہ امی تمہارے کمرے میں ہی گئی ہیں، میں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے گئی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اسی کمرے میں تھے۔ کیا ہو رہا تھا اندر، کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی بھائی اب تو آپ میرے رازدار ہونا، اچھا آپ بھی مجھے اپنی باتیں بتایا کرو۔ اس نے کہا دیکھو کتنی باتیں تمہیں بتائی ہیں، اس پٹھان کا بھی بتایا اور تیمور کا تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا فی الحال میں دکان پہ جا رہا ہوں، رات کمرے میں آنا، ہم دونوں سکون لیں گے اور مجھے تسلی سے بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی ابھی میں اس بندے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو آپ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ میں تب آپ کو بتاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اب آپ میرے پکے والے رازدان بن گئے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میری بہن کا چکر ہو۔ پھر میں یہی سوچتے سوچتے باہر نکل آیا اور میں راستے میں چلتا یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آخر میری بہن کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اور پھر میں دکان پہ بھی آ گیا تو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا استاد جی آپ تو کھانا کھائے، میں جا کے کھا لوں؟ میں نے کہا ہاں ہاں تم جاؤ۔ میں بیٹھا رہا کافی دیر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف دو نام میرے ذہن میں باقی رہے، ایک نام تو میرے ابو کا تھا، دوسرا نام میرے ماموں کا تھا، یعنی کہ میری امی کے بھائی، کیونکہ جب بھی میرے ماموں میرے گھر آتے تھے وہ زیادہ تر باتیں میری بہن سے ہی کر رہے ہوتے تھے، اور وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا تھا، اور مجھے ابو پر بھی شک تھا، وہ بھی کچھ عجیب سی باتیں میری بہن سے کرتے رہتے تھے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ باپ بیٹی ہیں شاید اسی لیے، لیکن اب مجھے اس معاملے کی پوری انکوائری کرنی تھی۔
میں ابھی ان سب چیزوں کی پلاننگ بنا رہا تھا، لیکن میرے گھر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی آ چکے تھے۔ یہی میں سوچ رہا تھا تو کل والی عورت آ گئی جو 4,000 روپے کا ادھار سودا لے گئی تھی۔ اس نے کہا، یوسف شکر ہے تو مجھے دکان پہ مل گئے، میں تو دعا ہی کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے تم ہی بیٹھے ہو دکان پہ۔ میں نے کہا، آپ مجھے فون کر دیتی، آپ کے پاس میرا نمبر تو ہے؟ پھر اس نے کہا، ہاں میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا، اچھا رکو میں تمہیں بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اسے 500 کا ایزی لوڈ بھیجا، پھر میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا، اصل میں میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 2,000 روپے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 2,000 روپے نکالے اور اس کو دے دیے۔ وہ گھر جانے لگی تو اس نے کہا، اچھا یوسف، آج کا کھانا رات والا تم میرے گھر آ کے کھانا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جو عورت مجھے لفٹ تک نہیں کرواتی تھی وہ صرف 2,000 روپے کے لیے مجھے کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کس طرح ان کو امپریس کرنا تھا۔ اصل میں پیسے میں بہت طاقت ہے، اس لیے وہ بھی امپریس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تو نہیں، ہاں تم کل کا رکھ لو، کیونکہ آج تو میں اپنی بہن کے ساتھ ملنے والا تھا اور وہاں سے میرے سکون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ آپ تسلی سے اپنے بچے کی دوائی لو، کوئی بات نہیں، آج آپ پریشان ہیں، کل آپ کھانا بنا لینا، اور ہاں جو بھی کھانے کے لیے سودے چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ اس نے کہا، نہیں آپ میرے مہمان ہیں، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ پھر میں نے کہا، ضرور دوں گا آپ کو خدمت کا موقع، کل آپ مجھے بتا دینا کہ کیا کیا لانا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام کو تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ابو سامنے سے گزر کر پیدل کہیں جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑا، میرے ابو رات میں اکثر نکلتے تو نہیں، وہ رات میں اکثر گھر ہی ہوتے۔ پھر میں نے کہا، آج میں اپنے ابو کا پیچھا کرتا ہوں، جو میری امی بات کر رہی تھی کیا وہ سچی ہے؟ پھر میں نے جلدی سے چھوٹے کو کہا، چھوٹے دکان بند کر کے تم گھر چلے جانا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں صبح جلدی آ کے دکان کھول دینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ پھر میں دبے پاؤں ابو کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی گلیاں گھومنے کے بعد ابو تو واقعی رجو کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے رک گئے، اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر ایک دم رجو کے گھر میں گھس گئے۔ میں نے کافی سوچا کہ میں کیا کروں، ابو کو جا کے میں ہی پکڑوں یا امی کو لے آؤں؟ اگر میں امی کو لے آتا اور ابو کو اس حالت میں میری امی دیکھ لیتی تو یقیناً دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جانا تھا، جس سے فائدہ مجھے ہی ملنا تھا۔ اور یہی پھر میں سوچ کے فوراً اپنے گھر آیا۔ گھر میں آیا تو میری امی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میں نے کہا، امی چھوڑیں کھانا اور میرے ساتھ چلیں۔ امی نے کہا، یوسف ہوا کیا ہے، بات کیا ہو گئی ہے، اتنی جلدی میں کیوں؟ میں نے کہا، امی چھوڑیں باقی سوال اب آپ بعد میں بات کر لینا، فی الحال میرے ساتھ چلیں۔ میری امی گئی، جلدی سے دوپٹہ پہن کر آئی اور آہستہ سے میں نے اپنی امی کو کہا، امی جو آج آپ نے بات مجھے دوپہر کو بتائی تھی دوپٹے والی، وہ سچ ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ابو کو رجو کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری امی زور سے کہنے لگی، ہاں میں نہ کہتی تھی کہ یہ سچ ہے، چلو آج میں اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یہ باہر منہ مارتا پھرتا ہے۔ پھر میں نے امی کو کہا، امی آپ شور نہ کرنا، محلے والے سن لیں گے تو کیا کریں وہاں جا کر؟ میں نے کہا ابو کو گھر لے کے آئیں گے، پھر آپ جو مرضی کرنا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ میری امی فوراً سے بائک پہ بیٹھ گئی اور پھر میں نے سیدھا بائک رجو کے گھر کی طرف رکھی۔ میری امی نے رجو کے گھر کا دروازہ بجایا اور دروازہ جیسے ہی کھلا تو دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔